حشر میں سید وہ تم سے بھی کہیں گے دیکھنا۔ وہ 11-12 کے قریب سب سے پہلے انفلوئنسر آج کے دور کے سوشل میڈیا کے یوٹیوبر یا انسٹاگرام وغیرہ چلانے والے اور مفتی سلمان اظہری صاحب کے تعلق سے کچھ باتیں ہیں۔ موجودہ دور کے اندر ابھی جو ہوا وہ سب لوگوں کے سامنے ہی ہے، مفتی سلمان اظہری صاحب کا معاملہ۔ تو اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمارے کچھ ایسے یوٹیوبر اور ایسے انفلوئنسر سوشل میڈیا کے اندر ہیں کہ جو کسی کی بھی کلپ کو ایسی جگہ سے، غلط جگہ سے صرف اپنے مفاد کے لیے، اسے وائرل کرنے کے لیے جان کر کٹ کر کے یا آدھے حصے جوڑ کر اس کو اپنے پیج کے اوپر ڈالتے ہیں، اور وہ یہ نہیں سوچتے کہ اس کا معاملہ یا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ اسی کلپ کا ایک نتیجہ ہے جو آپ لوگوں کے سامنے ہے، مفتی صاحب کا معاملہ، کہ وہ کلپ کاٹی گئی آگے پیچھے سے، اور کاٹنے کے بعد اس طریقے کا معاملہ کیا گیا، حالانکہ اس میں کچھ غلط نہیں تھا، اور انشاءاللہ وہ کورٹ میں پروف بھی ہو جائے گا۔ لیکن کہیں نہ کہیں غور کرنے کی بات یہ ہے، کیا کسی کا اپنے ذاتی ویو پانے کے لیے، چینل کے لیے، یا اپنی ریل کو جبراً وائرل کرانے کے لیے کہ کوئی ایسا کنٹینٹ کی لوگ جو ہے نا، خاص طور سے سوشل میڈیا والے اس فراق میں لگے رہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ان کے ہاتھ میں ایسا آئے کہ جس سے ان کے ویو جو ہے نا وائرل ہو۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی عالم کے بیان کے اندر ڈبل میننگ بات ہے، اگرچہ کسی کا نام نہیں ہے، ڈبل میننگ بات ہے، تو اس کو صرف اتنا ڈائلاگ کاٹ کے اپنے ویو کے لیے، شہرت کے لیے، اسٹیٹس بنانے کے لیے وہ ان کی پریشانی کا سبب بن سکتا ہے، تو لوگ اس طریقے سے معاملہ کرتے ہیں۔ تو یہ ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب کسی کا اس طریقے کا بیان لے تو کم سے کم اس کے آگے پیچھے کی مکمل بات کو کٹ کر کے ڈالیں۔ ہر معاملے میں ایسا نہیں ہے، کسی کا کوئی پازیٹیو بات ہے، پازیٹیو کوئی ایسا سینٹینس ہے کہ جس کو آپ اسٹیٹس کے طور پہ لگا سکتے ہیں، اس میں حرج نہیں، لیکن دور پرفتن میں کم سے کم ڈبل میننگ والی باتیں کہ جس کو آپ کو لگتا ہو کہ یہ بات تو کہی گئی ہے کسی اور کے لیے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی دیش کا جاہل پردھان منتری اسے اپنے لیے سمجھ لے، یا کوئی گو کھانے والا، اس کو پیشاب پینے والا اس کو اپنے لیے سمجھ لے، تو بہتر ہے کہ اس کو پھر آگے پیچھے مکمل بات کو ہی کٹ کر کے ڈالا جائے۔ اور ایسے ٹائم پہ میں نے دیکھا کہ کافی سارے لوگ سوشل میڈیا کے اوپر ٹرینڈ، ہیش ٹیگ وغیرہ اور اپڈیٹ وغیرہ دیتے رہتے ہیں۔ جو لوگ صحیح اور اوریجنل اپڈیٹ دیتے ہیں وہ تو اچھا کر رہے ہیں کہ کافی لوگوں کو اس سے معلوم چل رہا ہے موجودہ دور میں حالات کہاں تک پہنچے، کیا سچویشن ہے۔ لیکن اس کے اندر بھی کچھ لوگ اپنے ویو کمانے کے لیے میں نے ایسے دیکھے ہیں کہ جو لوگوں کا اس طریقے سے مائنڈ ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی میں نے ایک ریل دیکھی تھی، اس کے اندر ایک بندہ بھونک رہا تھا کہ مفتی سلمان اظہری صاحب کو پولیس نے حراست میں لے لیا، ساتھ میں کچھ لوگ ابھی بھی دیوبندی بریلوی کرنے میں لگے۔ حالانکہ جس ٹائم حراست میں لیا مجھے لگتا نہیں کہ شاید اس ٹائم کوئی ایسی دیوبندی بریلوی والی بات علماء کے درمیان میں رہی ہوگی، ایسا نہیں تھا۔ یہ بندہ خود دیوبندی بریلوی والی بات کو لوگوں کے مائنڈ میں مینیپولیٹ کر کے ڈال رہا ہے، اور اس میں بھی اپنے ویو کما رہا ہے۔ یعنی جو بات ابھی تک لوگوں نے وہ کہی نہیں اس کیس کے دوران میں، یہ بات خود بندہ بول کر یہ خود بھی وہی کام کر رہا ہے۔ یعنی جو لوگوں کو نصیحت دے رہا ہے خود بھی اسی ڈائلاگ کے اوپر ویو لے رہا ہے۔ تو ایسا بھی معاملہ ہے، تو لوگ خاص طور سے اس بات کا خیال رکھیں کہ کسی کا اگر بیان کٹ کر کے ڈالیں تو اس احتیاط کے ساتھ ڈالیں کہ کسی کے لیے دشواری نہ ہو۔ دوسری چیز، لوگ سوشل میڈیا کے اوپر نوجوان خاص طور سے ان کے لیے حمایت میں کھڑے ہیں، اچھی بات ہے، اور سوشل میڈیا کے اوپر ریل ڈالنا، ویڈیو ڈالنا، یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، ہونا بھی چاہیے، اپنے محبت اور جذبے کا وہ لوگ اظہار کر رہے ہیں۔ لیکن کہیں نہ کہیں اس واقعے سے انہوں نے نصیحت کیا حاصل کری، یہ چیز بھی دیکھنے میں نہیں مل رہی، یا پھر انہوں نے اپنی زندگی میں کیا تبدیلی کری، یہ چیز بھی دیکھنے کے لیے نہیں مل رہی۔ اگر اسی کا نام دین کے لیے قربانی دینا ہے کہ سوشل میڈیا پہ پوسٹ ڈال دی یا ویڈیو ڈال دی، یا اور جلدی جلدی اپڈیٹ کے چکر میں کوئی بھی فرضی نیوز اٹھائی اور اس کو لوگوں کے سامنے ویو کمانے کے لیے ڈال دیا، تو اسی کا نام اگر دین کے لیے محنت کرنا ہے تو غلط فہمی ہے لوگوں کی۔ اس سے بھی میں دیکھتا ہوں کہ نوجوان ایسے ہیں، اس سے نصیحت حاصل نہیں کر رہے، کتنے ایسے ہیں کہ جنہوں نے ابھی بھی جو ہے یہ سب معاملہ دیکھنے کے بعد اپنے چہرے پر سنتیں سجائی ہوں گی۔ ٹھیک ہے، سوشل میڈیا کے اوپر آپ ایکٹیو ہیں، کام کر رہے ہیں، اچھی باتیں کرنا چاہیے، لیکن کم سے کم پریکٹیکلی زندگی کے اندر بھی اس کو اپنانا چاہیے، کہ آپ کی تعداد کی پھر حالت وہی ہے کہ جیسے سمندر پہ جھاگ ہے،
کہ جو دکھنے میں تو زیادہ ہوتے ہیں لیکن وہ اس طرح بکھرے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ان جھاگ کی، تو وہی معاملہ ہے۔ اور آپ پریکٹیکلی اگر گراؤنڈ لیول پہ آپ دیکھیں گے نا اس کو، تو آپ کو معلوم چلے گا کہ جتنے یہ سوشل میڈیا کے نوجوان ہیں، اکثر تک کا تو نہیں لیکن بہت سارے معاملات اس کے اندر ایسا ہیں، سب کو نہیں کہہ رہا، جو ہے اچھی بات ہے وہ اگر عمل کرنے والے ہیں شریعت پر تو بہتر ہے، یہ ان کی ہمدردی اور ان کے معاملات صرف وہیں تک ہیں کہ ہاں وہ مفتی صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور سوشل میڈیا پوسٹ ڈالی، بات ختم۔ سوشل میڈیا کے اوپر آ کے لوگوں کے اندر اپنا درد دکھانا، لیکن وہی پھر ایک پوسٹ ڈالی یا ویڈیو ڈالی، اس کے بعد رکھ دیا واپس، سیریز نئی کون سی چل رہی ہے اس کو کون سا پارٹ باقی تھا وہ دیکھنا ہے۔ تو یہ مسلمان نوجوانوں کے حالات ہیں جس کی وجہ سے یہ معاملہ جو ہے نا بگڑا ہوا ہے، یعنی خاص مفتی صاحب کا نہیں لیکن قوم کا بگڑا ہوا ہے وہ یہی ہے، کیونکہ یہ خواتین کا معاملہ ہے کہ ریل دیکھ کے ٹھیک ہے ان کو ہمدردی ہوتی ہے کہ یار ایسا ہو گیا، ان کو جیل میں لے گئے، بس وہ ریل دیکھنے تک کی ہمدردی ہے، اس کے بعد تو اس کو رکھ کے واپس وہی پاکستانی ڈرامہ سیریل کے اندر کیا چل رہا ہے، اگلا ایپیسوڈ کیا ہے اس میں دھیان رہتا ہے۔ مطلب کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ بندو چلو نمازوں کی کسی نے پابندی کر لی ہو یہ بات دیکھ کے کہ یار اب ہمیں پریکٹیکلی مسلمان بن کے دکھانا ہے۔ وہی ہمارے علماء بار بار ریپیٹ کرتے ہیں کہ مطلب جس دن آپ سنتوں کے اوپر بظاہر نظر آنے لگے تو آپ کی تعداد بھی نظر آنے لگے گی۔ آپ ابھی بھی 100 مسلمانوں کو اگر بھیڑ میں کھڑا کر دو تو یہودی میں اور مسلمان میں فرق دیکھنے میں نہیں ملے گا، سمجھنے والا سمجھ رہا ہوگا کہ میں کس طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ تو جب آپ نے اپنی پہچان اس طرح سے کھو دی ہے کہ آپ شکل و صورت سے بھی یہودی نظر آ رہے ہو، آپ اپنے لباس سے بھی یہودی نظر آ رہے ہو، اور آپ اپنی حرکتوں سے بھی یہودی نظر آ رہے ہو، حرکتوں سے یہی سوشل میڈیا پہ ناچنا گانا، لوگ برقع پہن کے بھی ناچنے میں لگے ہوئے، کہ ان کے پیرنٹس یا ان کے ماں باپ اندھے ہیں ان کو سچویشن نظر نہیں آ رہی، پھر یہی ناچنے گانے والے آپ کو درس دیتے ہیں کہ قوم کے اندر ایسا ہو گیا ہے، دیوبندی بریلوی چھوڑو، دیوبندی بریلوی مت کرو۔ تو یہ قوم کا درد ان کے ناچتے وقت تو نہیں ہوتا، سوشل میڈیا پہ گانوں کے ساتھ اسٹیٹس ڈالتے ہوئے نہیں ہوتے، تب ان کو کوئی شریعت یاد نہیں آتی، تب ان کو کوئی قوم کا درد یاد نہیں آتا، اپنی حالت ان کو یاد نہیں آتی۔ لیکن جب ایسا معاملہ ہوگا کہ آپ کسی کو بتاؤ کہ فلاں شخص کو نبی نہیں ماننا، تو وہ آپ سے اس بات پہ لڑ پڑیں گے کہ آپ تو فرقہ پرستی والی بات کرتے ہو۔ اور جب بات فرقے کی آتی ہے تو صرف دو ہی کیٹیگری آپ کو نظر آئیں گی کہ لوگ دیوبندی بریلوی میں الجھے ہوئے ہیں، کوئی بھی قادیانی بریلوی یا قادیانی دیوبندی کا ذکر نہیں کرے گا، یا یہ نہیں کہے گا کہ یہ کرنا ضروری ہے۔ حالات واقعی خراب ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن کوئی ایسا بے وقوف کہ جس کے دماغ میں گوبر بھرا ہو، وہی ایسی باتیں کرے گا کہ باہر اگر سردی کا موسم برف باری ہے تو کپڑے پہن لو، جیکٹ پہن لو، سیفٹی کر لو، لیکن اگر کسی کو اندر سے ٹھنڈ کی بیماری لگی ہو، سردی لگی ہو، جاڑا لگا ہو، تو کیا اس کا اندر سے علاج نہیں کیا جائے گا؟ اس کو چھوڑ دیا جائے گا کہ ابھی اندر کا چھوڑو، باہر برف باری ہے، جیکٹ پہنو، چھتری لے کے نکلو اور گلوز پہنو، وہاں کا پروٹیکشن کرو، اندر بیماری ہے تو پڑا رہنے دو، کیا اندر کی بیماری جان لیوا نہیں ہوتی؟ تو ویسے ہی اگر جو درد ہے وہ اہل سنت کے نوجوانوں کو، مسلمانوں کو ہے کہ جو موجودہ دور ہے وہ اس طریقے کا چل رہا ہے، لیکن اس کے اندر بھی کچھ جاہل انفلوئنسر اپنی روٹی سیکنے کے لیے سارے معاملات کر رہے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ پہلے پریکٹیکلی ہو جائیں کہ لوگوں کو دکھنے میں تو کم سے کم شکل و صورت سے وہ نظر آئیں کہ مسلمان ہیں، یہودی نہیں ہیں، یا بے نمازی تھے تو نمازی بن جائیں، گانے باجے سنتے تھے تو اس کو چھوڑ دیں، فلمیں ڈرامے دیکھتے تھے اس کو چھوڑ دیں، اس سے توبہ کریں، تب تو بات نظر آئے گی، ورنہ صرف سوشل میڈیا پہ کسی کے لیے ہمدردی دکھا دینا، ریل ڈال کے، پوسٹ ڈال کے، اور اپنی زندگی میں پریکٹیکلی کچھ نہیں ہونا، تو یہ بھی بہت افسوس کی بات ہے۔ حالانکہ مسلمان دعائیں بھی کر رہے ہیں، ان کے لیے کرنی بھی چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا واقعی سب لوگ نماز پڑھ کے دعا کر رہے ہیں مفتی صاحب کے لیے کہ ایسا ہے، یا پھر صرف پوسٹ اور ویڈیو تک ہی ان کی حیثیت اور محبت ایک لمیٹڈ دائرے کے اندر ہے کہ ان کو نمازوں کی کوئی بھی مطلب نہیں؟ جو ہمدرد والا ہے، اگر کسی کو ایسا ہے کہ وہ ان کو ہمدردی ہے تو واقعی ان کے لیے نماز پڑھ کے، ان کے لیے ایصال ثواب کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، تب تو سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں بھائی کسی کی محبت ہے۔ لیکن فقط سوشل میڈیا پہ یہ ڈرامے بازی کرنا یہ محبت نہیں ہے، خود اپنی آخرت تو برباد کرنا ہی ہے اور دوسروں کو بھی دھوکہ دینے والی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جس طریقے سے بندے کی جان کا خطرہ ہوتا ہے، پہلے بھی میں نے کئی بار یہ بات بتائی، ویسے ہی عقیدہ بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اگر باہر کے دشمن جان کے لیے، آپ کے لیے جان لینے کے لیے آمادہ ہیں اور آپ کا ہو ماحول خراب ہے، تو کہ اندر دین کو دیمک کی طرح کھانے والے، دین کو کترنے والے چوہے، کہ وہ اگر دین کو نقصان پہنچائیں گے تو ان کے لیے خاموش ہوا جائے، یا اگر بولا جائے تو لوگ کہتے ہیں ماحول خراب ہے ابھی بولو مت۔
ماحول خراب ہے تو قادیانی کو نبی تصور کر لیا جائے، ان کو نبی مان لیا جائے، کچھ بولا ہی نہ جائے اگر ماحول خراب ہے. یا اگر ماحول خراب ہے تو صحابہ کو خدا بتانے والوں کو بھائی مان لیا جائے، اس کو مسلمان تصور کر لیا جائے ماحول خراب ہے. اور ایسے لوگ اگر ماحول خراب ہے تو پہل اپنے گھر سے کیوں نہیں کرتے؟ یہ بھی میرا سوال رہا ہے آج تک کہ پہل اپنے گھر سے کریں، اپنی بہن بیٹیوں کا نکاح قادیانیوں میں شیعوں میں کریں اور لوگوں کو دکھائیں پریکٹیکلی کہ دیکھو ماحول خراب تھا اور ہم نے بھائی چارے کا پیغام دیا، ہم نے ایک لڑکی کا نکاح قادیانیوں میں کرا، ایک کا شیعوں میں کرا. تب وہ لوگ دنیا کو درس دیں کہ ماحول خراب ہے یا نہیں. اگر وہ ایسا نہیں کر سکتے تو اس کی وجہ بتائیں کہ کیوں ایسا نہیں کر سکتے اور کیوں دوسروں کو کہتے ہیں کہ ماحول خراب ہے. لہٰذا سوشل میڈیا کے جو لوگ ویڈیو ڈالتے ہیں وہ پہلی چیز اس بات کا خیال رکھیں کہ کوئی کلپ ایسی کٹ کر کے نہ ڈالے کہ جس سے کسی دیش کا جاہل پردھان منتری یہ سمجھ جائے کہ وہ میرے لیے ہے، ٹھیک ہے. یا پھر یہ کہ اس کے آگے اور پیچھے کی مکمل بات ہونی چاہیے. کوئی بھی ایسی چیز آپ اپنے ویو اور اپنے وائرل کرنے کے لیے ڈالتے ہیں، حالانکہ نیت کسی کی غلط نہیں ہوتی، ہو سکتا ہے کہ اتفاق ہوا ہو کسی نے وہ کلپ ڈالی اور اس کا معاملہ یہ ہو گیا، شیئر کی نیت سے ہی اس نے ڈالی ہوگی، اس کا معاملہ ایسا اس کو معلوم نہیں تھا، یہ بھی حسن زن ہے. لیکن سبق تو کم سے کم لینا چاہیے کہ آدھی ادھوری کلپ. اور یہ آدھی ادھوری کلپ کا معاملہ صرف یہاں تک لمیٹڈ نہیں ہے کہ وہ ان کے ساتھ ایسا ہوا تو ایسا نہیں، کہ اپنے مسائل میں جو ہے نا غلط طریقے سے پیش کرنے کا بھی ایک ذریعہ ہو سکتا ہے. کہ آج کل ایسا معاملے ہے کہ لوگ حدیث کو بھی آدھی کٹ کر کے آگے پیچھے بیان کر کے اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ وہاں علماء کا بیان کچھ اور ہوتا ہے، لیکن بد دین بد مذہب اس کو ادھوری بات لے کر اس کے لیے طنز کرنے کے لیے، ٹون کرنے کے لیے وہ کلپ نکال کے الگ کرتے ہیں. تو یہ بھی معاملہ صرف ایسا نہیں کہ وہ ایک پولیٹکس والا معاملہ ہو گیا تو وہاں دھیان رکھنا ہے، دھیان تو مسائل میں بھی رکھنا ہے. کہ اگر آپ کسی کے تنظیمی بیان کے یا کسی عالم کے کسی 1-1.5 گھنٹے بیان کے کاٹ کے آپ کوئی مسئلہ لوگوں میں بتا رہے ہیں تو وہ مسئلہ اتنا کلیئر کٹ ہونا چاہیے کہ اس سے یہ چیز بالکل واضح ہو جائے کہ آپ نے جو مسئلہ ڈالا ہے وہ بالکل صاف سمجھ میں آنا چاہیے، اس میں شک شبے کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. اور یہ میں اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ بہت ساری کلپ کے اندر لوگ ای میل پر سینڈ کرتے ہیں اور یہ پوچھتے ہیں کہ کسی نے یہ بیان کیا ہے، کیا ایسا ٹھیک ہے یا نہیں. حالانکہ وہ سوال سے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ بیان جو کیا گیا اس کے آگے پیچھے یہ والی بات ہے یا یہ شرط کے ساتھ وہ بیان ہے. تو یہ لوگوں کا جو ہے نا معاملہ ہوتا ہے. باقی جو سوشل میڈیا کے اوپر یہ کر رہے ہیں کہ دیوبندی بریلوی نہ کریں، ابھی کوئی کر نہیں رہا لیکن یہ خود کر کے ویو لینے کی کوشش کر رہے ہیں. باقی حق اور باطل قرآن پاک کہتا ہے کہ وہ ایک نہیں ہو سکتے. تو اسی لیے اگر دین کے اندر بد دیانتی رہے گی، بد مذہبیت رہے گی تو اس کا رد بھی ہوگا. دین کے باہر اگر دشمن رہیں گے تو ان کا جس طرح سے رد ہوگا، دین کے اندر کے دشمنوں کا رد نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا. یہ دین نہیں ہے، یہ منافقت ہے کہ اندر کوئی بندہ کچھ بھی دعویٰ کرے، کیسے بھی عقیدے پیش کرے، اس کو اپنا لو اور باہر والے کے صرف یہ ہو جاؤ کہ اندر والے سب ایک ہو جاؤ اور باہر والوں کے لیے آپ جو ہے نا وہ احتجاج کرو. تو یہ دین کا نام نہیں ہے، نہ یہ اسلام ہے. یہ اپنے گھر کے بنائے ہوئے اصول ہیں، لوگوں کے اپنے من گھڑت باتیں اور اپنی نفس اور خواہش کے مطابق دین کو چلانے والی باتیں. تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. باقی ان کے لیے دعا بھی کریں جو معاملات ہیں، لیکن خود بھی اپنی لائف میں غور کر کے اس میں پریکٹیکلی ہو جائیں. یہی ریکویسٹ ہے کہ کم سے کم پتہ تو چلنا چاہیے. آپ کی تعداد تو بھیڑ میں بھی پتہ نہیں چلتی، اور حالت ایسی ہے کہ جمعے کے دن تو چلو تعداد زیادہ ہوتی ہے اور وہی نمازی ہوتے ہیں. پتہ نہیں وہ کہاں سے اتر کے آتے ہیں جمعے والے دن اتنے ساری پبلک کے ساتھ میں کہ پوری مسجدیں بھر جاتی ہیں، اور پھر سیم نماز کے اندر عصر کی نماز میں وہ سارے خالی ہو جاتے ہیں. سیم حالت ہوتی ہے. تو یہ بھی چیز سوچنے والی ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ آپ کی مسجدیں موسٹلی خالی کیوں ہیں. آپ اتنے ہونے کے باوجود بھی 10 سال میں آپ کو سمجھ نہیں آیا کہ ظالم حکومت یا ظالم حکمران آپ کے لیے، آپ کے دین کے لیے کس قدر سختی سے آپ کے دشمن بنے ہوئے ہیں، اور اس کے باوجود بھی آپ پریکٹیکلی ہونے کے لیے، ایک عملی طور سے مسلمان بننے کے لیے راضی نہیں ہیں. بس آپ کا درد اتنا ہے کہ سوشل میڈیا پہ نیوز دیکھی، یہ دیکھا، وہاں پوسٹ کر دیا، ڈال دیا، باقی پھر اپنا ٹی وی سیریل ناچ گانوں کے اندر انوالو. چل تجھے بھی بخشوا دوں تیری باری